اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں. اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہماری جوتیاں نکالتے ہیں. اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی. لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے پیروں سے جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے، وادی طویٰ کی. اس کا ذکر دہرایا گیا ہے، یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں، جہاں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ اپنے پیروں کی جوتیاں نکالو کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے وہ پاک جگہ ہے. لیکن اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک اجازت دی ہے اور کہا ہے، جس کا ذکر ہے ابو داؤد کی حدیث میں، صحیح حدیث ہے، کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 652، جہاں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، do the opposite of what the Jews do. یہودی جوتے کے بنا نماز پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کے رسول فرما رہے کہ آپ جوتیوں کے ساتھ بھی نماز پڑھو، یہودی کا الٹا کرو، opposite of what the Jews did. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 240 حدیث نمبر 653، جہاں عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے والد سے کہ ان کے دادا نے کہا کہ اللہ کے رسول کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جوتیوں کے ساتھ اور بنا جوتیوں کے. مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے. ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں، ہم صاف ستھرے ہیں، اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے، سول ہے، اسے صاف کریں. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ اپنا منہ دھو، ہاتھ کونی تک دھو، سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو. اس آیت میں ذکر ہے وضو کا کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی، مذہبی کتابوں میں بھی. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے. Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے، اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے، جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں، جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. Saint Paul
دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین، اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے. مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مسجد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 666. اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاح ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے، صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے. یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے. نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144 اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ ہے سینٹ، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. اور عظیم قرآن، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے.
اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا، کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یہاں مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حکم کرتے ہیں ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں، پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ. یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی. اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح. اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں. جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے.
सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है, कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है, अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी में नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है मैं आधा घंटा लेट जाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट जो 10 बजे का आप पहुंचे, 10:15 को पहुंचे, 10:30 को पहुंचे, 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि वो बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसकी आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो कि ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए, क्या है? क्या है? हवा। शायद आपने तकरीर सुन चुकी है पहले। हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते कि हवा जो हमें चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे। चंद मिनटों के लिए हवा नहीं मिलेंगी, हम बोलते या रब शुक्रिया, आपने हमें घर दिया, आपने हमें गाड़ी दी। कितने लोग शुक्रिया अदा करते पानी के लिए, कितने लोग शुक्रिया अदा करते हवा के लिए। ये जीने के लिए जरूरी है। जब मैंने मेरे बच्चों से कंपटीशन लगाई, ये सबसे ज्यादा आप क्या शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, तो एक से बढ़कर एक जवाब था। मेरी छोटी बेटी रुजदा ने कहा सबसे बेहतरीन मैं शुक्रिया अदा करूंगी अल्लाह ने हमें ईमान दिया। माशाअल्लाह, ये हवा से भी बेहतर है। ईमान जो अल्लाह ने हमें दिया है वो हवा से भी बेहतर है। लेकिन जीने के लिए जरूरी है हवा। तो वो खालिक जो मैं इतने नियामत बरसा रहा है उसका अपॉइंटमेंट का आपको कोई फिक्र नहीं। जब आप सलाह नहीं पढ़ेंगे तो आपके जिंदगी का जो अमन है, जो सलामती है, वो चले जाएगा। इंसान समझते हैं कि पैसे के जरिए सलामती आ सकती है। जो गरीब इंसान सोचता है अरे वो अमीर इंसान कितना उसकी जिंदगी में अमन है, अरे क्या 4 बेडरूम का फ्लैट है, क्या बड़ी गाड़ी है। और अक्सर वो एनवी करता है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरे पास भी बंगला होता है। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर आप जाएंगे देहातों में जो लोग विलेज में रहते हैं, हरियाली में, वो जब देखते हैं गाड़ी को गुजरते हुए, अरे क्या गाड़ी है,
کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے, وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے, شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی, تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے. پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ, میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تو ہونا چاہیے, کتنی اچھی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ دے. پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو, خواہش بڑھتی ہے. پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا, کیوں نہ میں بنگلہ لوں, وہ بنگلہ لیتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا, میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں, کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو, فارم ہاؤس, 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس. کدھر؟ میں لوناوالا میں. کدھر؟ پنچگنی میں فارم ہاؤس. تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے. ہم اور آپ فارم ہاؤس میں تو جا نہیں سکتے, ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر. فارم ہاؤس, امیر آدمی, کروڑپتی ہے, فارم ہاؤس میں, اور پھر جاتا ہے ہریالی میں بیٹھتا ہے. کدھر؟ وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا. جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا, وہ بعد میں شہر میں آتا ہے, بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے, پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر؟ فارم ہاؤس کے اندر. وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے, وہ امیر آدمی کروڑوں روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے. تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا. جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے, اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. سب سے پہلے صلاح نہ ہی آپ کو روحانی دوائی دیتا ہے, جسمانی بھی الحمدللہ فائدے پہنچاتا ہے. نہ ہی روحانی فائدے صلاح پڑھنے سے, جسمانی فائدے بھی ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں, وہ مومن ہیں جو جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے, اور جب اللہ کے نشانیاں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اللہ میں اور ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 سے 7 میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا, اور وہ لوگ جو بھٹکے نہیں ہیں. صلاح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. جو ہم ذکر کر رہے تھے ڈسپلن کے بارے میں, صلاح پابندی سے ہمیں وقت پہ ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین مثال جو میں دیکھا ہوں میری زندگی میں وہ ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں اذان پورے شہر میں ایک وقت ہوتی ہے, 1-2-3 منٹ کا ادھر ادھر, لیکن ایک ساتھ ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ اپنا کام دھندا بند کر کے فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی بھی ہو, چاہے باس سامنے بیٹھا ہے, اذان ہو گئی, صلی, نماز پڑھو. دکان بند کر دیتے, ریسٹورنٹ بند ہو جاتی ہے. کیا نظارہ ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. فوراً اللہ کا بلاوا آیا, اللہ سے اپوائنٹمنٹ ہے, فوراً نماز پڑھو. اور میں خود کا تجربہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. کئی بار اللہ کے فضل سے میں سعودی عربیہ میں ملک عبداللہ کا گیسٹ رہ چکا ہوں, مہمان رہ چکا ہوں. ایک بار جب میں فنکشن میں گیا تھا تو فنکشن میں اس وقت تھا کہ ہمارا جو پروگرام تھا, چند لوگ تھے, ہمارا پروگرام تھا ملک عبداللہ کے ساتھ ہم عصر نماز پڑھے اور ہم وقت پہ پہنچ گئے. کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے ملک عبداللہ تھوڑے دیر لیٹ آتے ہیں, لیکن اذان سنے, اللہ کا اپوائنٹمنٹ تھا, فوراً سب لوگ, وہ سیکورٹی گارڈ سب لوگ فوراً نماز پڑھے. ہم نے ملک عبداللہ کا انتظار نہیں کیا, اور ملک عبداللہ بھی کچھ کام میں ہو سکتا ہے مصروف ہو گئے. ان نے بھی نہیں کہا کہ میں میرے
مہمانوں کے ساتھ پڑھوں گا. وقت ہو گیا, ان نے بھی نماز پڑھ لی. آپ سوچ سکتے آج کے دور میں اکثر مسلمان اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وزیر کے ساتھ, اب مغرب کا وقت ہے, ارے اپوائنٹمنٹ اور وزیر لیٹ آئیں گے, مغرب ہے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا, مغرب نماز بعد میں پڑھ لیں گے, وزیر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوئے گا, وزیر آئیں گا تو میرا کام نہیں ہوئے گا. تو اکثر کیا کریں گے, چلیں گے ہر روز تو نماز پڑھتے ہیں, مغرب نماز قضا کر لیں گے. اکثر سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ فقیر یا بادشاہ, امیر یا غریب, صلاح کا وقت ہوتا ہے فوراً نماز پڑھو. یہ الحمدللہ زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اور ہم اکثر انسان ہمارے چھوٹے دماغ کے ذریعے سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے, یہ میرا منتری, یہ وزیر, یہ منسٹر میرا کام کرنے والا ہے, تو اپوائنٹمنٹ چکنا نہیں چاہیے, بڑے لیٹ ہو جائے. سب سے بڑا مالک, سب سے بڑا وزیر کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری خواہش پورے کروں گا. خلاص. لیکن ہمیں اللہ پہ تھوڑی یقین ہے, ہمیں یقین ہے وہ ہمارے مینیجر پہ, ہمارے باس سے, ہمارے وزیر سے. اللہ پہ یقین کدھر ہے؟ جس دن اللہ پہ یقین آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا. اے مومنو, اللہ پہ ایمان لاؤ. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے, معاشرے کو سدھارتا ہے, بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں, گروہ میں, تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا, ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں, ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے, ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے امیر ہو یا غریب, راجا ہو یا فقیر, اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے, پیر سے پیر لگنا چاہیے. چاہے گورا انسان ہو یا کالا, پیلا یا گھیوا, اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. بھائی چارہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ھمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں, وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے. آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ, عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ, برے نام سے مت بلاؤ, ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے, یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی
دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں, اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو, حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو, اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو, حاکم کو, تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے, حقانیت بڑھتی ہے, اور جو سلامتی ہے, امن, وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے, سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153, جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں, جب جھکتے ہیں رکوع میں, تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے, بدن کو آرام ملتا ہے, اسپائن سپل ہوتی ہے, اور جو نروز ہے اسپائن کے, وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں, تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے, اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے, آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں, سجدہ اپنا فورہیڈ, ماتھا زمین پہ ٹکنا, سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے, ہمیں بیک ایک ہوتی ہے, کمر میں درد, مسل میں درد, اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے, اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب. ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں, سجدے کی حالت میں
بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے. اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں. اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھے گا نہیں. یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور اینٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، ایتھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ. صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے. 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے، اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نیا آتا ہے. سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف، ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں. ڈائفرام ڈھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز. اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ہمارے پھیپڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے. اس سے پھیپڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے، بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا. جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے، ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے، ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا، یہ صلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے، جس شخص کو پائلز ہے، صلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے، سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کے پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ، تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے، اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پہلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز. اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے، بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں، ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ، پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے، تھائی کے، نی کے، پیروں کے مسلز ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے، آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے، اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن انگریزی میں، اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے،
انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر اب ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے.
لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوارڈینیٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب، ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے، ہو بہو تو چھوڑیے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے۔ پہلے وہ پیپر لیتی تھی، 51 52 60 غلطیاں، 61 62 100 سینچری ہو گئی۔ ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے غلطیوں کی۔ لیکن جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، تو وہ قاری صاحب یوسف علیہ السلام کو وہ تلاوت کر رہے، کھائی میں ڈالتے ان کے بھائی، کارواں آتا ہے کھائی کے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ باہر نکلنے کے پہلے ہی اپنی تلاوت کو روکتے، مطلب وہ قاری کو پتہ نہیں تھا کہ معنی کیا ہے، پڑھتے تو ماشاءاللہ اچھی قرات میں، پتہ نہیں معنی، اس لیے کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو، نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے۔ یہ ایک چٹکلا تھا۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں۔ ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے، تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ، باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار۔ کوئی بولیں گا ہزاروں بار۔ 1000 بار تو کی ہوں گی نا، اگر نمازی ہے تو آپ۔ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے۔ اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی۔ اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000 100 50 سے تو کہا، 10 سے تو کہا کہ
آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی معنی کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے. اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس. کچا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے. تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے. آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ. وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے. بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی. اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے، صرف اعمال پہ. اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمان اور رحیم، اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس. آسان سوال، آسان جواب، اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں. آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے، 3 بار دوا لو. صبح کو بریکفاسٹ کے بعد، ناشتے کے بعد دوا لو، دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو، اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو. آپ گھر پہ واپس آتے، صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے، مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد، اور بند کر لیتے. دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد، پھر سے بند کر لیتے. پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے، پھر سے پڑھتے، لیکن دوا نہیں لیتے. کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے، پڑھ لے ختم قرآن، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی، میں اردو زبان میں کمزور ہوں. بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے، آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے. اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 7 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے، ان لوگوں پہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے. نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں. صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری کے بعد. یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو. نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے گئے تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو.
آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں، جہاد کے حالت میں، جو جان خطرے میں، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی جان خطرے میں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، ابھی کیا نماز پڑھوں. جہاد کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ، دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے. پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے. اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے، لیکن پھر بھی احتیاط برتو، شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے. جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے. اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے. رک کے نماز پڑھو، دشمن حملہ کریں گے، تو چلتے چلتے نماز پڑھو. سواری پہ، اونٹ پہ، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے، لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے، سفرنگ ہے، بیماری ہے، کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو. اگر آپ بیمار بھی، آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے، پائلز ہوتا ہے، وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو. اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، سائڈ پہ لیٹ کے. نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے، آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ، اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146 اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. صلاح فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے ایک صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661 اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ
کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر جیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں، اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا۔ قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں اچھی چیز دے، ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں، میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہو کہ میری صلاح، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ان میں سے ہوں جو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔